بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ہم یہاں پر پہنچ گئے تھے کہ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے، تو ایک سلائیڈ اس کی گزر گئی تھی، وہ بہت مختصر سی ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ اس کو سرسری سے گزار کے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑی تھی بات وہاں سے۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو مال ہے ان چار اموال میں سے کوئی ایک بنتا ہے کہ نہیں۔ اگر سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر نقدی ہے، کرنسی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4 سامان تجارت ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ان چار کو سمجھنے کے لیے سونے کے بارے میں تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، پہچان بہت آسان ہے، چاندی کی پہچان بہت آسان ہے، کرنسی کی پہچان بھی بہت آسان ہے، کچھ صورتیں ہیں وہ زیادہ گہری ہیں۔ ان چاروں میں سے صرف ایک سامان تجارت ہے کہ جس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ چاروں کے اعتبار سے جو مختصر سی ڈیٹیل ہے وہ بھی، اور سامان تجارت کیسے پہچانا جائے یہ بھی انشاءاللہ اب ہم اگلی سلائیڈز میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سونے کے حوالے سے یہ بات بھی آئی کہ سونا اور چاندی جس شکل میں بھی ہو اموال زکوٰۃ میں سے شمار کیا جائے گا، زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہے، کوئی بھی اس کی شکل ہے تو اموال زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے سونا اور چاندی کسی بھی مقصد کے لیے رکھا گیا ہو تو اموال زکوٰۃ شمار ہوگا۔ خود اپنے لیے رکھا ہوا ہے، اپنی بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، بچوں کی شادیوں پہ دینا ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی اور رشتہ دار کو گفٹ کرنا ہے اس کی شادی پر بنوا کے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ ہماری اونرشپ میں ہے، ہماری ملکیت میں ہے، تو ہم نے مقصد کچھ بھی طے کیا ہوا ہو اس کو زکوٰۃ والا مال شمار کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر سونا اور چاندی استعمال میں ہو یا نہ ہو، یعنی کسی بھی حالت میں ہو، استعمال والی حالت ہے یا رکھنے والی حالت ہے، دونوں شکلوں کے اندر اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، ہر حال میں قابل زکوٰۃ سمجھے جائیں گے، اس کی ویلیو لگائی جائے گی، اس کی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ ہو گیا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ آگے ہے کرنسی کے حوالے سے۔ کرنسی کے حوالے سے بہت سمپل سی بات ہے کہ جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں نا وہی کرنسی ہے، اس کی شکل کوئی بھی ہو وہ زکوٰۃیبل ہے۔ نمبر 1 کیش ان ہینڈ ہے، جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، پرس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، الماری میں پڑے ہوئے ہیں، بس وہ زکوٰۃیبل ہے، اس کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ نمبر 2 غیر ملکی کرنسی ہے تو وہ بھی زکوٰۃیبل ہے، قابل زکوٰۃ ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پیسے بینک میں ڈپازٹ کروائے ہوئے ہیں تو وہ بینک والے بھی میری ملکیت ہے، ان پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی کے پاس امانت رکھوائے ہوئے ہیں، پیسے کسی کے پاس امانت رکھوا دیے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حج یا شادی کے لیے جمع کی ہے رقم، بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی خاص مقصد کے لیے رقم رکھ دی گئی ہے لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی ہے، جب وہ رقم میرے پاس موجود ہے، ابھی تک میں نے اس کا کوئی ایسٹ نہیں خریدا، ابھی میں نے اس سے کوئی چیز خریدی نہیں ہے، ابھی تک وہ میں نے پیمنٹ کی نہیں ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے، تو اب جس مقصد کے لیے بھی رکھی ہوئی رقم ہے اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے بانڈز ہیں، بانڈز لوگ بس اوقات خرید کر رکھ لیتے ہیں، تو بانڈز کے حوالے کے بارے میں حکم تو یہی ہے کہ اگر بانڈ جو لگتے ہیں اس کا انتظار کرنا بھی ہمارا بھی بانڈ لگ جائے، ہمارا بھی قسمت میں وہ نکل ہے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جتنی اس کی حقیقی ویلیو ہے بانڈ کی، اس حقیقی ویلیو پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند چیزیں آ گئی ہیں کرنسی کے حوالے سے کہ ان میں سے کسی شکل کے اندر بھی کرنسی ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہے سامان تجارت۔ میں امید یہی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہماری پچھلی 3 چیزیں گزری ہیں، سونا چاندی نقدی، وہ انشاءاللہ آسان ہے سمجھنا، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اب رہ گیا سامان تجارت، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یوں سمجھے کہ بیدار رہنا پڑتا ہے اور
تھوڑی چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. 3 شرطیں ہیں، جب یہ پائی جائیں گی تو پھر وہ زکاتیبل ہے، ورنہ نہیں ہے. تو سامان تجارت کی 3 شرائط ہیں. یہ اگر ہمیں سلائڈ سمجھ میں آ جائے گی تو ہمارے بہت سارے سوالات کا خود بخود جواب آ جائے گا. مثلاً بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بھی میرے پاس ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. ایک سوال آئے گا، میرے پاس گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. کبھی سوال آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پلاٹ وراثت میں ملا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. کبھی سوال آ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس ضرورت سے زائد فریج رکھا ہوا ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو یہ بہت سارے جو سوالات ہیں، جو چیزوں کے بارے میں ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ایک سلائیڈ ہم دیکھ لیں گے تو بہت سارے سوالات کا جواب خود بخود ہو جائے گا. تو وہ کیا کہ زکوٰۃ آتی ہے سامان میں سے صرف سامان تجارت پر. جو 4 چیزیں بتائی ہیں نا، سونا چاندی نقدی، وہ تو اپنی جگہ پر زکاتیبل ہے ہی ہیں. اس کے علاوہ جو باقی سامان ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، وہ سامان تجارت بن بھی سکتی ہے، نہیں بھی بن سکتی ہے. شرائط پائی جائیں تو سامان تجارت، شرائط نہ پائی جائیں تو سامان تجارت نہیں. اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سامان تجارت کی اس میں شرائط پائی جائیں. سامان تجارت کی شرائط نہیں پائی جائیں گے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس وجہ سے ایک بندے کے پاس پلاٹ ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوگا، دوسرے بندے کے پاس پلاٹ ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کہ ایک کے پلاٹ کے اندر سامان تجارت والی شرائط پائی جا رہی ہوں گی، دوسرے کے پلاٹ کے اندر سامان تجارت والی شرائط نہیں پائی جا رہی ہوگی. اس وجہ سے یہ 3 شرطیں ہم دیکھ لیں گے تو ہمارا بہت سارا ایک مسائل کا ایک پورا پلندہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ شرائط کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلی شرط ہے سامان تجارت کی کہ عقد معاوضہ کے ذریعے سے وہ چیز حاصل ہوئی ہو. عقد معاوضہ سے مطلب یعنی فائنانشل ٹرانزیکشن اس میں ہوئی ہو. فائنانشل ٹرانزیکشن کا مطلب، عقد معاوضہ کا مطلب کہ میں نے کوئی چیز پے کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے کوئی چیز ملی ہے. یہ ہے عقد معاوضہ، دونوں طرف سے عوض ہے، ادھر سے کوئی چیز گئی اور ادھر سے کوئی چیز آئی. تو یہ پہلی شرط ہے سامان تجارت کے لیے کہ وہ عقد معاوضہ کے ذریعے سے ہماری ملکیت میں آئی. دوسری شرط ہے کہ جب میں نے وہ چیز خریدی نا، جب وہ میں نے چیز لی، اس وقت میں نے یہی نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اس چیز کو فروخت کرنا ہے. گویا خریداری کے وقت نیت تھی کہ میں نے خرید کر آگے فروخت کرنی ہے. دوسری شرط ہوگی. تیسری شرط کہ وہ جو نیت میں نے خریداری کے وقت کی تھی، وہ نیت میں نے برقرار رکھی ہوئی ہے، اس نیت کو میں نے بدلا نہیں ہے. اگر وہ نیت بدل گئی تو پھر بھی وہ سامان تجارت کی شرط فوت ہو جائے گی. تو یہ 3 شرائط ہیں بنیادی طور پر. جس چیز میں یہ 3 شرائط پائی جائیں تو وہ سامان تجارت کہلاتی ہے وہ چیز، وہ ٹریڈنگ گڈز کہلاتی ہیں وہ چیزیں. اس وجہ سے ان پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ شرائط اگر کسی میں نہ پائی جائیں تو پھر اس پہ سامان تجارت کا حکم نہیں لگے گا. جب وہ سامان تجارت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اب ہم ہر ایک شرط کو تھوڑا سا اس کی اپوزٹ سائڈ سے بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز ہم نے عرض کی تھی کہ عقد معاوضہ کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اس پہ زکوٰۃ ہے. اب اگر کسی بندے کو کوئی پلاٹ گفٹ ہو گیا ہے تو گفٹ شدہ پلاٹ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فائنانشل ٹرانزیکشن کے ذریعے سے، یہ عقد معاوضے کے ذریعے سے ہماری ملکیت میں ہے، بلکہ یہ گفٹ ہے. ایک جانب سے کوئی چیز ادا ہوئی ہے، دوسری جانب سے کچھ نہیں ادا کیا گیا. تو جب گفٹ ہوا ہے مجھے، وہ پلاٹ لے کر میں فوری نیت کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کو آگے فروخت کرنا ہے. چاہے میں نیت کر بھی لوں، اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ یہ عقد معاوضے کے ذریعے سے میری ملکیت میں نہیں آیا ہے. اسی طرح سے ایک بندے کو وراثت کے اندر پلاٹ ملا ہے، وراثت کے اندر پلاٹ ملا اس کو. اب وراثت والا پلاٹ، وراثت میں کوئی چیز آپ ادا نہیں کرتے کہ جس کے بدلے میں آپ کو وہ پلاٹ مل رہا ہو، بلکہ وراثت کے اندر تو آپ ایک چیز لے رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں دے رہے ہوتے. جب کچھ نہیں دے رہے اس کے بدلے میں، تو یہ بھی سامان تجارت کی پہلی شرط ہی اس میں نہیں پائی جا رہی. اگر اس پلاٹ کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، آپ فوری جواب دیں گے کہ زکوٰۃ اس پر نہیں ہے. نمبر 2، دوسری شرط پر ہم آ جاتے ہیں. میں نے ایک چیز خریدی، میں پلاٹ خرید رہا ہوں، خریداری تو پائی گئی، لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں نے پلاٹ اس لیے خریدا ہے
کہ آگے چل کر بچے بڑے ہوں گے تو ان کے کام آ جائے گا، تو کیا خیال ہے اس پہ پھر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ میرے خیال سے سارے ساتھی ان میوٹ ہیں، اس وجہ سے جواب شاید نہیں دے پائیں گے، لیکن تھوڑا بہت اگر میوٹ کر بھی لیں تو ہلکا پھلکا جواب دیتی بھی رہیں ان خاص طور پہ 2-4 سلائیڈوں میں، تو پتہ چلتا جائے گا کہ ساتھ ساتھ سمجھ بھی پوری انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو دوسری شرط میں کر رہا تھا کہ فروخت کرنے کی نیت نہیں ہے، پلاٹ تو میں نے خریدا ہے لیکن اس نیت سے میں خرید رہا تھا، اس نیت سے کہ میں نے اس کو اپنے بچوں کے لیے رکھنا ہے، یا اس نیت سے خرید رہا تھا کہ چلو دیکھیں گے یار اس پہ کو مکان شکان تعمیر کریں گے یا اس پہ دکانیں بنائیں گے، اس کو رینٹ پہ دے دیں گے، تو میں نے پلاٹ خریدا ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے میری، تو جب بیچنے کی نیت نہیں ہے تو یہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے یہ سامان تجارت نہیں ہے، جب سامان تجارت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر کی جو شرط تھی نیت کا تسلسل ہو، میں نے کوئی پلاٹ خریدا اور اسی نیت سے خریدا کہ میں نے اس کو آگے فروخت کرنا ہے، نیت یہی ہے میری، میں نے پلاٹ خرید لیا، نیت بھی کر لی، گھر والوں کو بھی مشورہ کیا، جب دیکھا لوکیشن بہت پسند آ گئی، سب کہنے لگے کہ یار اس کو فروخت نہ کرو، اس کو فروخت نہ کرو، اس کو رکھ لو، یہ تمہارے اپنے لیے بہت مفید ہے، اس پہ مارکیٹ بن سکتی ہے، اس پہ اچھا گھر بن سکتا ہے، یہ ایسی جگہ پر ہے اگر آپ وہاں گھر بنا دو تو وہاں پر تو پورا ہاسٹل چل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مجھے لوگ مشورہ دینے لگے، میں نے نیت کر لی کہ واقعتاً میں نے اس کو اب فروخت نہیں کرنا، یہ پہلے نیت تھی وہ میں نے بدل لی، خریداری بھی میں نے کر لی تھی، عقد معاوضہ بھی ہو گیا تھا، فروخت کرنے کی نیت سے بھی خرید لیا تھا، لیکن بعد میں نے نیت بدل لی، نیت کا تسلسل نہیں رہا میری، تو جب تسلسل نہیں رہا ہے تو تب بھی یہ سامان تجارت کی شرائط سے نکل گیا ہے، لہٰذا اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ بہت آسان سے انداز میں میرا خیال ہے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں جو ہماری ملکیت میں ہیں، ہم دیکھ لیں گے کہ یہ 3 شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہ سامان تجارت ہے، یہ 3 شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ سامان تجارت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیتے ہیں، میں نے گاڑی منگوائی اور اس نیت سے گاڑی منگوائی کہ بھائی اس کو فروخت کرنا ہے، تو نیت گاڑی منگوا لی، خرید لی میں نے، پہلی شرط پائی گئی، دوسری شرط فروخت کرنے کی نیت، یہ بھی پائی گئی، تیسرے نمبر پر میں نے نیت کر لی تھی کہ میں نے فروخت کرنی ہے، میں گھر میں لے کر آیا گاڑی، گھر والی کو دکھائی، گاڑی ہے فروخت کرنی ہے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ تو بہت زبردست گاڑی ہے، ایسا کرو اس کو فروخت نہ کرو، اس کو خود ہی استعمال کر لیتے، جب اس نے کہا خود ہی استعمال کر لیتے ہیں، میں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے خود ہی استعمال کر لیتے، اب اس نیت سے جو پہلے نیت تھی وہ میں نے نیت اب بدل لی، عقد معاوضہ اگرچہ تھا اور فروخت کرنے کی نیت اگرچہ تھی، لیکن تیسرے نمبر پر جو نیت کا تسلسل تھا، نیت کے تسلسل کو میں نے برقرار نہیں رکھا، اس وجہ سے اب یہ قابل زکوٰۃ نہیں رہا۔ عین ممکن ہے کہ 1 مہینہ چلانے کے بعد ہمیں اندازہ ہو کہ یار نہیں جو ہم سمجھے تھے نا گاڑی کو، وہ گاڑی اس طرح سے نہیں نکلی، دوبارہ نیت کر لیتے ہیں اس کو فروخت کرنے کی، دوبارہ نیت کر بھی لیں تب بھی اب یہ مال تجارت نہیں بنے گا، جب ایک دفعہ مال تجارت ہونے سے نکل گیا ہے، تو نیت بدلنے سے مال تجارت ہونے سے نکل گیا، اب دوبارہ اگر نیت کرتے بھی رہیں کہ میں نے بیچنا ہی بیچنا ہے، اب خالی بیچنے کی نیت کرنے سے مال تجارت نہیں رہے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو مال تجارت کی تینوں شرائط ہیں یہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اس کی اگینسٹ جو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، آگے انشاءاللہ مشق بھی آ جائے گی تو اس میں بھی کچھ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ اتنی بات اب ہمارے سامنے پوری ڈیٹیل آ گئی ہے کہ صرف 4 قسم کے اموال ہیں جن پر ہم نے زکوٰۃ دینی تھی، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی نقدی، اور نمبر 4 سامان تجارت ٹریڈنگ گڈس، اور ٹریڈنگ گڈس کی 3 شرطیں تھیں وہ بھی سامنے آ گئیں۔ یہ 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اس کو اموال زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہمارا تقریباً ایک بڑا مسئلہ اس حوالے سے حل ہو گیا کہ اموال زکوٰۃ کیا کیا ہیں۔ اب اس کے بعد آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں ہم نے طے بھی کر لیا کہ واقعتاً اب یہ زکوٰۃیبل ہیں، اس کو سامان تجارت ہم نے طے کر لیا، اب سامان تجارت کی قیمت کیا لگانی ہے، اگلا سوال یہ آ جاتا ہے۔ تو سامان تجارت کی قیمت وہ لگانی ہے جس پر میں فروخت کروں گا، جو میں نے خریداری میں قیمت ادا کی ہے تو قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ تو جس پہ میں مثال کے طور پر پلاٹ تو میں نے لیا تھا 10 لاکھ کا،
لیکن اس وقت اس پلاٹ کی ویلیو ہوگی 15 لاکھ. اب میں 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دوں گا, میں 15 لاکھ کے اعتبار سے زکوٰۃ دوں گا. لہٰذا واضح ہو گیا, یہ بات بھی واضح ہوگی کہ قیمت فروخت کا اعتبار ہم نہیں کریں گے, بلکہ قیمت خرید کا اعتبار نہیں کریں گے, بلکہ قیمت فروخت کا اعتبار کیا جائے گا. جس پہ ہم بیچنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق اس کی قیمت لگائی جائے گی. اور یہ ضابطہ جیسے سامان تجارت میں ہے, ویسے ہی یہ ضابطہ سونے اور چاندی کے بارے میں بھی ہے. سونے اور چاندی میں اس کا بالکل برعکس ہو جاتا ہے کہ ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں مہنگا ملتا ہے سونا, اور اسی سونے کو جب عام کسٹمر فروخت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے سستا لیا جاتا ہے. تو جو ہم سے ریٹ ہمارے ساتھ جو طے ہوگا, ہم بیچنے جائیں گے تو ہمیں جو ریٹ ملے گا بس اسی پر زکوٰۃ دینی ہے. اگر سونے کا ریٹ 1,20,000 پہ تولہ بھی ہو گیا, لیکن ہم فروخت کرنے جاتے ہیں, ہمارے پاس ایک تولہ زیور رکھا ہوا ہے, ہم وہ فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ جویلر کہتا ہے بھی اس کے ہم 90,000 آپ کو دیں گے. اب وہ جتنے پہ ہم سے لے گا نا, جو ہمارے سونا کا ریٹ ملے گا ہمیں, بس اس ریٹ کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ دیں گے. 90,000 پہ ہم زکوٰۃ دیں گے, اب 1,20,000 پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ ہم سے خریداری کا ریٹ اس کا مطالبہ نہیں, بلکہ ہم نے جس پہ فروخت کرنا ہے وہ چاہے اس کی قیمت خرید سے کم ہو یا قیمت خرید سے زیادہ ہو, جو بھی ہے قیمت فروخت پر ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب آگے دیکھ لیتے ہیں, ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنی ہوتی ہے اموال زکوٰۃ میں. اموال زکوٰۃ ایک تو وہی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, میں نے عرض کیا سونا چاندی نقدی مال تجارت وہ ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں انہی کے اقسام میں سے, کچھ پیسے ہیں وہ ہمیں وصول ہونے ہیں, تو وہ بھی چونکہ کرنسی ہے, نقدی ہے, اس وجہ سے کرنسی اور نقدی ہونے کی وجہ سے اس کو اگر ہم کہیں دے بیٹھے ہیں اور ہمیں واپس ملنے والی ہے, تو جس قسم کا بھی ریسیویبل ہے جب وہ پیسوں کی شکل میں ہے اس کو بھی ہم شامل کریں گے اور اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. تو لہٰذا 4 چیزیں وہی تھیں. 5ویں چیز یہ ہے, یہ الگ سے 5ویں نہیں ہے, حقیقت میں یہ انہی نقدی کی ہی ایک قسم ہے, لیکن پھر بھی صرف اس لیے کہ اس کو الگ سے بیلنس شیٹ میں لکھا جاتا ہے ریسیویبلس کو, اس وجہ سے ہم اس کو الگ سے ریسیویبل کے عنوان پہ پڑھ لیتے ہیں کہ ریسیویبلز یہ ہیں. ریسیویبلز کو بھی جو قابل وصول ہیں ان کو بھی ہم زکوٰۃ کے اندر شمار کریں گے. ان میں مثال کے طور پر کسی کو دیا ہوا قرض, ہم نے کسی کو لاکھ روپے قرض دے دیا, اب زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی, ابھی تک وہ لاکھ ملا نہیں ہے, تب بھی ہم اس لاکھ کو اپنی زکوٰۃ کے حساب میں شامل کریں گے. ٹھیک ہے, تو کسی کو جو دیا ہے قرض وہ حقیقت میں میری ملکیت ہے, جب میری ملکیت ہے مجھے ملنا بھی ہے, تو اس وجہ سے اب اس کو بھی زکوٰۃ والے مال میں شمار کیا جائے گا. نمبر 2, سامان تجارت کے بدلے میں قابل وصول. ہم کاروبار کرتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارا کاروبار ہے کہ ہم لکڑی فروخت کرتے ہیں, تو لکڑی ہم نے خریدی, لکڑی ہم نے فروخت کر دی آگے, اور جس بندے کو فروخت کی اس سے ابھی تک پیسے وصول نہیں کیے, اس سے پیسے ہمیں دینے ہیں 1 مہینے کے بعد, تو ہم نے اس کو سامان تجارت بیچ دیا اور ابھی تک پیمنٹ ہمیں نہیں ملی. جو ریسیویبل پیمنٹ ہے وہ نہیں بھی وصول ہوئی تو تب بھی اس کو زکوٰۃ والے مال میں شمار کیا جائے گا, چونکہ وہ میرا پیسہ ہے, وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے, تو اس کو بھی زکوٰۃ والے مال میں شمار کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی. نمبر 3, جمع کروائی ہوئی کمیٹی. جمع کروائی ہوئی کمیٹی, یہاں پر کمیٹی کے 2 حکم ہیں الگ الگ. یہ وہ کمیٹی ہے کہ جو میری طرف سے جا چکے ہیں پیسے اور ابھی تک میرے نام پہ کمیٹی نکلی نہیں ہے. بطور مثال 50 لاکھ کی کمیٹی ہے اور میری طرف سے ابھی تک 25 لاکھ گئے ہیں اور ابھی میرے نام پہ کمیٹی نکلی نہیں ہے, تو یہ جو 25 لاکھ ہیں یہ حقیقت میں ان لوگوں کے ذمے میرا قرض ہے, یہ ان لوگوں کے ذمے میرا قرض ہے جو مجھے وصول ہونا ہے. اس وجہ سے جیسے عام قرضے کو جو قابل وصول ہے اس کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا, تو اسی طرح سے یہ جو کمیٹی ہے یہ بھی ایک قرض ہے لوگوں کے ذمے. جب میں حساب کرنے بیٹھوں گا زکوٰۃ کا, اس کمیٹی کو بھی اپنے زکوٰۃیبل ایسٹس میں قابل زکوٰۃ اموال کے اندر اس کو بھی شامل کروں گا. اسی طرح سے انشورنس میں جمع کروائی ہوئی رقم, انشورنس پالیسی لینا شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بندہ پیسے جمع کروا رہا ہے تو جتنے پیسے وہ کروا چکا ہے جمع, جو پریمیم اماؤنٹ ہے اس کی اصل حقیقی پیسے اس کی طرف سے جا چکے ہیں, اتنے پیسے اس کمپنی کے ذمے, اس ادارے کے ذمے, اس انسٹیٹیوٹ کے ذمے اس بندے کا قرض ہے, اور وہ قرض ہے اس کو واپس بھی ملنا ہے. تو جتنا اس کی طرف سے جا چکا ہے اتنا
زکاتیبل سمجھا جائے گا اتنی اماؤنٹ کو زکوٰۃ والے حساب میں لکھے گا اور اس پہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی ریسیویبلز ہیں، چاہے ہم نے کسی کو پیسہ دیا ہو تو واپس ہمیں پیسہ ملنا ہے، جیسے کسی کو قرض دے دیا، کمیٹی جمع کروا دی، انشورنس ہے تو ہم نے پیسہ دیا ہے، پیسہ ہی واپس ملنا ہے، تو یہ بھی۔ اور اسی طرح سے ہم نے کوئی سامان تجارت فروخت کر دیا ہے تو سامان تجارت فروخت کرنے کے بعد ہمیں جو پیسہ ملنا ہے اس پیسے کو بھی زکاتیبل سمجھا جائے گا اور اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس میں ایک چیز سمجھ لیں، ایک ریسیویبل ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ والے میں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے کہ جس ریسیویبل کے بدلے میں ہم نے کو مال نہیں دیا ہے، جس ریسیویبل کے بدلے میں ہم نے کو مال نہیں دیا ہے، یا تو ہم نے سروسز دی ہیں، مثلا ہم نے 1 مہینہ کام کیا کہیں پر، ملازمت کی، اب ملازمت کرنے کی وجہ سے 1 مہینے کی تنخواہ ڈیو ہے اس کمپنی ادارے کے ذمہ، انہوں نے ہمیں دینی ہے۔ اب میں اگر زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھا ہوں تو وہ جو مجھے وہاں پر تنخواہ ملنی ہے اس تنخواہ کو بھی شمار کروں یا نہ کروں، تو چونکہ یہ جو تنخواہ ہے یہ مال تجارت کے بدلے میں نہیں مجھے ملنی، بلکہ میں نے سروسز پرووائڈ کی ہیں، خدمات پیش کی ہیں اپنی، ان خدمات پہ ملنی ہے، لہذا خدمات کے بدلے میں جو مجھے ملنا ہے اس ریسیویبل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے خواتین ہیں، بہت خواتین کا مسئلہ ہے کہ خواتین کو حق مہر ملنا ہوتا ہے، اب جو حق مہر ہے وہ تو شادی کا ایک حکم ہے، شادی کے بعد ایک حکم ہے، اس حکم کے بدلے میں ان کو حق مہر ملنا ہے، تو کوئی مال ایسا نہیں ہے کہ جو خواتین نے پیش کیا ہو اور اس کے اگینسٹ ان کو مہر ملنا ہو، وہ ایک حکم ہے، وہ پورا ایک پروسیجر ہے، اس کے مطابق وہ ان کو حق مہر مل رہا ہوتا ہے، اور اس حق مہر کے اگینسٹ کوئی دنیاوی مال نہیں دے رہی ہوتی، اس وجہ سے اگر حق مہر ملنا ہے ابھی تک تو اس حق مہر کو بھی زکوٰۃ والے حساب میں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ کسی کی ذمہ اگرچہ دین ہے، نہ تو ہم نے قرض دیا ہے نہ ہی ہم نے اس کو کوئی چیز دی ہے کہ جس کے بدلے میں اس نے ہمیں وہ واپس کرنا ہے، اس وجہ سے اس مہر کو بھی زکوٰۃ میں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک سوال اور ہم لے لیتے ہیں، ہمارا وقت بھی تقریباً پھر پورا ہونے والا ہے، پھر اگلی دوبارہ میٹنگ کرنی پڑے گی۔ ایک سوال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چلو ریسیویبل تو سمجھ میں آ گیا کہ یار ریسیویبل ہم نے شمار کرنا ہے زکوٰۃ میں، لیکن ہر ریسیویبل ایسا نہیں ہوتا کچھ ملنا ہی ہو، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں قرض یا وصولیاں کہ لوگ مکر جاتے ہیں، دیوالیے ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، بس اوقات یار نہیں دینا ہم نے، کیا کر لیتے ہو۔ تو اس طرح کے پیسے کا ہم کیا کریں کہ پیسہ ہمیں مل بھی نہیں رہا، ملنے کی امید بھی ختم ہو گئی ہے، یا تو وہ کہتے ہیں یار اب لڑائی کرنی ہے تو کر لو ورنہ ہم نے پیسے نہیں دینے۔ تو اب عام طور پہ لوگ پھر کہتے ہیں یار کیوں ہم اپنے ایسے چند پیسوں کی خاطر اپنا بندہ مروائیں، تو ایسے وہ چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ تو کیا ہر قسم کے قابل وصول اموال پہ زکوٰۃ ہوگی یا جن کی امید نہیں ہے ان پہ نہیں ہوگی؟ تو اس میں کے بارے میں یہی ہے کہ جن وصولیوں کی امید ہو ان وصولیوں پر تو زکوٰۃ ہے، جن وصولیوں کی امید نہیں ہے ان وصولیوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، یہ شریعت نے ہمیں سہولت دی ہے۔ اس لیے ہمیں خلاصہ ہمارے سامنے اب تقریباً مکمل آ گیا ہے کہ 4 قسم کے اموال تھے جو اموال زکوٰۃ کہلائے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ریسیویبلز ملا لیے۔ ریسیویبل کی بھی تفصیل آ گئی کہ جہاں ہم نے پیسہ دیا اور پیسے کے بدلے میں پیسہ ملنا ہو، یا ہم نے کچھ سامان تجارت دیا ہو اور اس کے بدلے میں پیسہ ملنا ہو، اس ریسیویبل کو بھی ہم زکوٰۃ والے مال میں شمار کر کے حساب کریں گے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے فارمولہ ہم نے یہ شروع میں طے کیا تھا کہ ہمیں اموال زکوٰۃ پتہ ہو، نمبر 2 ہمیں نصاب پتہ ہو، اور ان 2 چیزوں کے معلوم ہونے کے بعد تیسرے نمبر پر ہمیں ادائیگیوں کے بارے میں پتہ ہو کہ شرعی طور پر کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو مائنس کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جب معلوم ہو جائیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صاحب نصاب کون ہے اور کتنے مال پر اس کی زکوٰۃ آنی ہے۔ 2 چیزیں ہم الحمدللہ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اموال زکوٰۃ کیا ہے، یہ بات بھی آ گئی، نصاب کیا ہے، یہ بات بھی آ گئی۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے کہ ادائیگیاں کیا ہے کہ شرعی طور پر جن کو مائنس کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، جن کو مائنس کرنا ہوتا ہے زکوٰۃ میں۔ اب وہ ادائیگیاں پڑھ لیتے ہیں، وہ لائبلٹیز کیا ہے۔ تو ادائیگیاں یا لائبلٹیز جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں، ان ادائیگیوں کو مائنس کرنا ہوتا ہے زکوٰۃیبل ایسٹس میں سے۔ ان میں سے سب سے پہلے ذاتی ضروریات کے لیے لیا گیا قرض۔ ذاتی ضروریات کے لیے لیا گیا قرض سے مطلب یہ ہے
کہ میں نے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے، میں اپنے گاڑی خراب ہوگی تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے، گھر کے اندر کوئی کام کاج کروانے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کے لیے پیسے نہیں تھے تو وہاں اس مقصد کے لیے اپنی ضروریات جو ہیں گھریلو یا اپنے گاڑی شاڑی کی ضروریات جو بزنس کی ضروریات نہیں ہیں، اپنی گھریلو ذاتی ضروریات کے لیے میں نے کسی سے قرض لیا ہے اگر، تو اس قرض کو میں لائبلٹی سمجھوں گا شرعی طور پر، اور یہ لائبلٹی، یہ ادائیگی زکاتیبل ایسٹس میں سے، قابل زکوٰۃ اموال میں سے مائنس سمجھی جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرض جو میرے ذمے ہے وہ میں مائنس کروں گا، جو میرا قرض لوگوں کے ذمے تھا وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس قرض کو تو میں ایڈ کروں گا، اور جو میرے ذمے لوگوں کا ہے اس کو میں مائنس کر دوں گا۔ تو یہ قرض کے بارے میں اصول آ گیا۔ نمبر 2، کاروبار کے سامان تجارت کے لیے لیا گیا قرض۔ تھوڑا سا جملہ بھاری ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سامان تجارت، اب ایک میسج یہ ہے کہ آواز نہیں آ رہی، تو آواز سب کو نہیں آ رہی یا باقیوں کو آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی سب کو؟ تو پہلی چیز، دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا کہ کاروبار کے سامان تجارت کے لیے لیا گیا قرض، اس جملے کو سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے بزنس کے لیے قرض لیا ہے، پہلا جو قرض تھا وہ اس نے اپنے گھریلو ذاتی ضروریات کے لیے لیا ہے۔ بزنس کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر تو اس قرض سے سامان تجارت خریدا ہے، سامان تجارت کیا ہے پچھلی سلائیڈ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ سامان جس کو خریدا ہو اور نیت یہ تھی کہ اس کو آگے فروخت کرنا ہے، اور پھر وہ نیت بدلی نہیں ہے، مسلسل یہی نیت رہی، تو یہ وہ سامان تجارت کہلاتا ہے۔ اگر تو قرض لے کر ایسا سامان خریدا ہو کہ جو سامان تجارت ہے، تو چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سامان تجارت پر اس نے زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، تو پھر اس قرض کو مائنس کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے لکھا کہ کاروبار کے سامان تجارت کے لیے لیا گیا قرض وہ تو مائنس ہوگا۔ لیکن اگر کاروبار کے سامان تجارت کے لیے نہیں، کاروبار کے فکس ایسٹ خریدنے کے لیے اس نے قرض لیا ہے، مثلا اس نے قرض لے لیا اور اس قرض سے اس نے ایک مشین خرید لی ہے اور اس مشین کو لگایا ہے اور اس کو اپنے کام میں لا رہا ہے، تو اب 1 کروڑ روپے کی مشین ہے، یہ 1 کروڑ روپے اس نے قرض اٹھایا تو یہ کروڑ کا کروڑ مائنس نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس نے جو سامان خریدا ہے اس قرض سے، وہ سامان تجارت نہیں ہے۔ جب وہ سامان تجارت نہیں ہے تو اس قرضے کو زکوٰۃ والے حساب میں مائنس نہیں کرے گا، یہ بھی بات واضح ہوگی۔ اسی طرح سے اگر اس نے اپنے جو اوور ہیڈز ہیں، مثلاً اوور ہیڈز کا مطلب کہ اس نے بلز دینے ہیں، تنخواہیں دینی ہیں ملازمین کو، ٹیکس آئے پڑے ہیں وہ دینے ہیں، اور فی الحال دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، سامان تو بہت پڑا تھا تو فی الحال پیسے نہیں تھے، تو کسی سے قرض اٹھا لیا کہ چلو یار ملازمین کو تنخواہیں دو، بل ادا کرو، فیسیں دو، ٹیکس دو۔ ان اوور ہیڈز کے لیے اگر اس نے قرض اٹھایا ہے تو چونکہ اس قرض سے بھی اس نے سامان تجارت نہیں خریدا ہے، لہٰذا اس قرض کو بھی مائنس نہیں کرے گا، مائنس کیے بغیر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات بھی سمجھ میں آگی ہوگی کہ ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا ہے ہر حال میں مائنس، ذاتی ضروریات کا قرض، اور اگر قرض لیا ہے کاروبار کے لیے تو پھر دیکھیں گے کہ سامان تجارت خریدا ہے اس کے ذریعے سے تو مائنس کر دو، سامان تجارت نہیں خریدا ہے تو پھر اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، ملازمین کی واجب الادا تنخواہیں۔ ایک بندہ ہے، کمپنی ہے، فیکٹری ہے، زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھا ہے، 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے، ملازمین اپنا کام کر چکے ہیں، ان کو تنخواہیں دینا باقی ہے، تو جو ان کو تنخواہیں دینا باقی ہے وہ اس کے ذمے میں لائبلٹی ہے، اس لائبلٹی کو مائنس کرے گا، یعنی زکوٰۃ ایسٹس لکھے، قابل زکوٰۃ اموال لکھے، اور اس کے ساتھ جو ادائیگیاں مائنس کرنی ہے تو اس میں سے ملازمین کی تنخواہ کو بھی مائنس کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سابقہ سالوں کی زکوٰۃ ہے، تو پہلے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس کو پتہ ہے کہ میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ ہے، تو جتنی زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے پہلے سالوں کی، چونکہ وہ پوری کی پوری ہی ابھی دینا باقی ہے، وہ پوری رقم ہی زکوٰۃ میں چلی جانی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی زکوٰۃ، اس کو بھی اس میں سے مائنس کرے۔ بطور مثال ایک بندہ حساب کرنے بیٹھا اور 50 لاکھ اس کے پاس قابل زکوٰۃ بنے ہیں، 50 لاکھ روپے میرے پاس ہے جس میں سے میں نے زکوٰۃ ادا کری، اور 50 لاکھ میں سے اور اس بندے کے ذمے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ادا کرنا پچھلے سال کا ابھی تک باقی ہے، اس نے بھی ادا ہی نہیں کیا،
उस सूरत में 50 लाख के बजाय ये 49 लाख के ऊपर ज़कात अदा करेगा, क्योंकि 1 लाख तो ऑलरेडी है ही ज़कात का, एक लाख तो उसने ज़कात में देना ही देना है। इस वजह से इस सब का सारों की ज़कात को भी उसमें से माइनस करेगा और माइनस करके फिर ज़कात देगा भी सही। इसके साथ साथ वाजिब अदा फीसें, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 1 महीना पढ़ चुके हैं और उनकी फीस ड्यू हो गई है, तो इस फीस को माइनस कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो आमतौर पर रवाज चलता है वो रवाज ये है कि पहले ही फीस ले लेते हैं, 1 महीने की, कभी कभी तो 3-3 महीनों की पहले फीस ले लेते हैं। तो जहाँ पहले फीस ले लेते हैं, अगर एडवांस फीस देना हमारे जिम्मे में है तो फिर माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ वो माइनस करना है कि जिसके बदले में हम फ़ायदा उठा चुके हैं और अभी अदायगी बाकी है, उन चीज़ों को माइनस करना है। और अभी हमने फ़ायदा नहीं उठाया, बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए, उन्होंने स्कूल जाना है, 1 महीना बाद जाते रहेंगे, फीस पहले हमने देनी है, तो जो पहले फीस देनी है ना उसको माइनस नहीं करेंगे। वाजिबुल अदा फीस लिखा हुआ है कि जिसकी अदायगी शरई तौर पर लाजिम हो चुकी हो। शरई तौर पर किसी चीज़ की अदायगी तब लाजिम होती है कि जब उसके बदले में जो फ़ायदा हमने उठाना था वो हम उठा चुके। जब अभी फ़ायदा नहीं उठाया, बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए, 1 महीना पहले ही हमने फीस देनी है, तो जो एडवांस अदायगी हम कर रहे हैं उसको फिर माइनस नहीं करेंगे। इसी तरह से वाजिबुल अदा यूटिलिटी बिल्स हैं, ये चूंकि बाद में आते हैं, पहले हम इस्तेमाल, बिजली पहले इस्तेमाल हो जाती है, गैस इस्तेमाल हो जाता है, पानी इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद फिर बिल्स आते हैं। तो चूंकि हम पहले फ़ायदा उठा चुके होते हैं, इस वजह से ये जो बिल्स अगर आ गए और उधर ज़कात की तारीख आ गई, तो फिर हम इन बिल्स को की जितनी अमाउंट बनती है हम उसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से वाजिबुल अदा टैक्सेस हैं, जिनके देने की नीयत भी हो कि मैंने टैक्स देने हैं, तो जितने टैक्स देना आपने नीयत की हुई है उतने टैक्स को आप माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टैक्स तो बनते हैं 10 लाख रुपया और देने की नीयत है 1 लाख रुपया और 9 लाख को बीच में किसी तरह से भी गड़बड़ करेगा, और जब ज़कात का हिसाब करने बैठा है तो पूरे 10 लाख माइनस कर रहा है कि मैंने टैक्स देना है। ऐसा ना करे, जितना उसने टैक्स देना है बस उतना सा माइनस कर ले। वो मसला अलग है कि टैक्स देना ना देना वो क्या मसाइल हैं, वो फिलहाल ये वो सेशन नहीं है। अच्छा, आगे मकान और दुकान के वाजिबुल अदा किराया जात, कंपनी है, फैक्ट्री है और जिस जगह पर है वो रेंट पे है, ज़कात का हिसाब का वक्त आ गया है और उधर से 1 महीना पूरा हो चुका है और अदायगी बाकी है अभी तक किराए की, तो उस किराए को भी माइनस कर लेगा चूँकि फ़ायदा उठा चुका है। इस तरह से घर है, रिहायशी घर है, उसमें रह रहा है और है रेंट पे, तो उस सूरत में भी यही है कि जब 1 महीना उसमें रिहाइश कर चुका है तो फिर उसकी अदायगी उसके ज़िम्मे है, जब अदायगी उसके ज़िम्मे है तो फिर उसको भी माइनस कर देगा। कि उसके बाद आ गया वसूल शुदा कमेटी, उसकी बाकी मानदा अकसात। पहले भी ये कमेटी की बात गुजरी है, अब फिर कमेटी की बात आ रही है, दोनों में फ़र्क क्या है? पहली कमेटी की जो बात आई थी ज़कातेबल एसेट्स में आई थी, वो रिसीवेबल्स में आई थी, वो कमेटी थी कि मेरी तरफ से तो कमेटी जा चुकी है लेकिन अभी मुझे वसूल नहीं हुई कमेटी, तो जो मेरी तरफ से जा चुकी है वो लोगों के ज़िम्मे कर्ज है, उन लोगों ने मुझे वापस करना है, तो कर्ज को तो मैंने अपनी ज़कात में ऐड करना था। ये जो कमेटी यहाँ पर लिखी हुई है, इससे मतलब ये है कि मेरी तरफ से तो कमेटी गई थी, लेकिन साथ साथ ये कि कमेटी में मेरा नाम निकल आया और मुझे कमेटी मिल गई। मेरी तरफ से तो 25 लाख ही गया हुआ था, लेकिन कमेटी मुझे 50 लाख रुपए की मिल गई है, तो अभी ऊपर जो 25 लाख मुझे मिले हैं इजाफी मेरी अपनी रकम के, ये मेरे जिम्मे में कर्ज है जो मैंने लोगों का देना है। इस वजह से कमेटी अगर मेरे नाम पे निकली हुई है तो उसमें से जितनी अदायगी बाकी है अभी तक, उस पूरी अदायगी को भी माइनस कर देंगे, उस लायबिलिटी समझा जाता है और उसको भी माइनस करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ होती है इंस्टॉलमेंट पे अशिया लेना। इंस्टॉलमेंट पर, किस्तों पर अशिया भी ली जाती हैं, प्लाट भी लिए जाते हैं, घर भी लिए जाते हैं, तो और बसा औकात तो 5-5 साल की पॉलिसियाँ होती हैं, 5-5 साल के पैकेज बन जाते हैं। अब उनमें क्या हुक्म है कि कितनी चीज़ को माइनस करेंगे, किसको नहीं करेंगे, तो उसमें हुक्म ये है कि सिर्फ 1 साल की किस्तें आप माइनस कर सकते हैं। तौर मिसाल, मैंने एक घर ले लिया और वो है 70 लाख रुपए का घर है, खरीद लिया। अब वो अदायगी मैंने करनी है किस्तों में, 20 लाख रुपए मेरी तरफ से गया हुआ है और 50 लाख अभी तक मैंने मजीद देना है, और मैंने देना कब है? 5 सालों में देना है। हर साल मैंने 1 लाख रुपए देना उसमें से, 5 सालों में मैंने, और हर साल मैंने 10 लाख रुपए देना है, तो 5 सालों में मैंने किस्तें पूरी करनी है। अब 5 सालों में मैंने 50 लाख देना है, तो अब हिसाब करने जब बैठूंगा ज़कात का,
تو ایسا نہیں ہے کہ میں پورا کا پورا 50 لاکھ، میں کہوں گی پورا 50 لاکھ یہ پورا ہی مائنس کروں گا، پورا مائنس نہیں کروں گا. جو ایک سال میں نے دینا ہے وہ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اس 10 لاکھ کو مائنس کروں گا، پوری کی پوری اماؤنٹ کو مائنس نہیں کروں گا. یہ گنجائش کے درجے میں ہے. بہتر اس سے بھی یہ ہوتا ہے، مستحب اس میں بھی یہ ہے کہ صرف ایک قسط کو مائنس کیا جائے. مثلا اگر میں نے مہینے میں، سال میں تو میں نے 10 لاکھ دینا ہے، لیکن مہینے کے اندر تو میں نے 1 لاکھ بھی نہیں دینا، اس سے بھی کم دینا ہے. تو جو ایک مہینے کے اندر میں نے کو 80-90 ہزار روپے 95 ہزار روپے دینا ہے، بس اتنا ہی اگر مائنس کر لوں تو یہ سب سے اچھا ہے. لیکن گنجائش اس کی بھی ہے کہ میں پورے سال کی قسط سے مائنس کر دوں، کیونکہ پورے سال کی زکوٰۃ تو پورے سال کی مائنس کرنے کی بھی گنجائش ہے. تو گنجائش اس کی بھی ہے. تو اتنی گنجائش ہے کہ ایک سال کی قسط سے میں مائنس کروں. اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ساری کی ساری اماؤنٹ ہی مائنس کروں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں اس میں آ گئی ہیں. میں دوبارہ ایک دفعہ ضابطہ عرض کر دیتا ہوں. کئی چیزیں ممکن ہے اس میں نہ لکھی ہوئی ہوں، تو اس کو خود پھر اپنے طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ضابطہ یہ ہے کہ یا تو میں نے کسی سے پیسہ لیا ہے اور پیسہ ہی واپس کرنا ہے، اس کو مائنس کریں گے. یا میں نے کسی سے کوئی چیز لی ہے اور اس کے بدلے میں نے پیسہ واپس کرنا ہے، اس کو مائنس کریں گے. اگر انسٹالمنٹ پر ہے تو صرف 1 سال کا، اور اگر ویسے ایک آدھ مہینے میں نے ادائیگی کرنی ہے تو پھر وہ ساری مائنس کر لیں گے. اور نمبر 3 پر میں نے کسی سے نفع اٹھایا ہے، کسی کی سروسز سے نفع اٹھایا ہے، بجلی کا نفع اٹھایا ہے، اور کسی مکان سے نفع اٹھایا ہے، کسی چیز میں بھی نفع میں نے اگر اٹھایا ہے، اس نفع اٹھانے کی وجہ سے جو میرے ذمے میں ادائیگی آئی ہوئی ہے، شرعی طور پر اس ادائیگی کو میں مائنس کر دوں گا، اس لائبلٹی کو میں مائنس کر سکتا ہوں. اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ہر ایک کی، یہ جو موٹی موٹی تھی وہ میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں. تو یہ ہمارے سامنے اب ادائیگیاں بھی آ گئی ہیں. تو پیچھے بات یہ آئی تھی کہ 3 چیزوں کے بارے میں اگر علم ہوگا تو ہم آرام سے دیکھ سکیں گے کہ کس کے ذمے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کس مال پر زکوٰۃ بنتی ہے. تو ہمارا پورا فارمولہ اب الحمدللہ اس وقت مکمل ہو گیا ہے. اموال زکوٰۃ یہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں، اموال زکوٰۃ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیے کہ وہ کیا کیا ہیں. تو کوئی بندہ بھی اب زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھے گا تو اس کا آسان سا طریقہ یہ کہ اب سب سے پہلے اپنے اموال زکوٰۃ دیکھیں. اس کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے، اور ساتھ ساتھ مال تجارت کتنا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، وہ اموال زکوٰۃ میں لکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اضافہ کر لے کہ جو اس کی ریسیویبلز ہیں، چاہے اس نے پیسہ دیا تھا تو پیسہ واپس ملنا ہے، یا سامان تجارت فروخت کیا تھا اور اس کے بدلے میں پیسہ ملنا ہے، ان کو یہاں پر اموال زکوٰۃ کی جگہ پر لکھ لے گا. اموال زکوٰۃ میں یہ چیزیں آ جائیں گی. اس کے بعد ادائیگیاں بھی اب ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد دیکھیے گا کہ ادائیگیوں کی کتنی اماؤنٹ بنتی ہے. ادائیگیوں کی تاریخ پیچھے آ گئی، بہت ساری چیزوں کے نام بھی آ گئے، ان کی ویلیو لکھ لے کہ کتنی ویلیو وہ بنتی ہے. ادھر اموال زکوٰۃ کی ویلیو آ جائے، ادھر ادائیگیوں کی ویلیو آ جائے، اس کو مائنس کر دیں گے. اس کے بعد جو بچے گا وہ دیکھ لے کہ کتنا بنتا ہے. اگر وہ 88,927 روپے بنتا ہے تو پھر وہ بندہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس کے ذمے ہے کہ اب وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ صاحب نصاب مالدار سمجھا جائے گا. تو یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات کہ اس چیز پہ زکوٰۃ ہے نہیں ہے، مالوں پر، پلاٹوں پر، گھروں پر، وہ ساری چیزیں امید ہے انشاءاللہ اس کے اندر ضرور آ گئی ہوں گی، امید تو ہے اللہ سے. اور بہت آسانی سے ہم آپ اس بات کا کم از کم حساب کر سکتے ہیں کہ میرے ذمے میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. پھر وہ کتنی ہے، کیسے دینی ہے، کن کو دینی ہے، وہ آگے آ رہی ہے بات. لیکن پہلا سوال کہ زکوٰۃ ہے بھی میرے ذمے یا نہیں، تو اس فارمولے کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ذمے میں زکوٰۃ ہے یا نہیں. اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو سوال ہیں وہ میں خود ہی اٹھا کر اس کا جواب دے لوں. ہم نے نصاب یہ طے کر لیا 88,927 روپیہ، جبکہ بہت ساری کتابوں میں ہم پڑھیں گے تو اس میں نصاب لکھا ہوا ہوگا کہ چاندی کا نصاب 52 تولے چاندی ہوتی ہے، سونے کا نصاب ہو تو 7 تولے سونا ہو تو پھر وہ نصاب کے برابر بنتا ہے. تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار وہ 7.5 تولے سونے کا جو مقدار ہے وہ تو بہت زیادہ بنتی ہے. تو وہ نصاب نہیں ہم دیکھیں گے، ہم اموال زکوٰۃ میں سونا بھی لکھ رہے ہیں، باقی چیزیں بھی لکھ رہے ہیں، اور ان ساروں کو ہم 88,000 پہ لے جا کے حساب کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جہاں جو 7.5 تولے سونا لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس صرف اور صرف سونا ہے اور کوئی بھی مال زکوٰۃ نہیں ہے اس کے پاس، نہ چاندی ہے اس کے پاس، نہ نقدی ہے اس کے پاس، نہ سامان تجارت ہے اس کے پاس،
کوئی چیز نہیں ہے، صرف سونا ہے اس کے پاس. جب صرف سونا ہوگا تو وہ پھر 7.5 تولے سونے کا حساب ہی دیکھیں. وہ جو سونے کا نصاب لکھا ہوا ہے وہ اس صورت کا ہے کہ جب کسی کے پاس صرف ایک چیز سونا ہی ہو، بس اس کا حساب. اگر اس کے ساتھ سونے کے ساتھ کوئی اور چیز مل گئی، تینوں میں سے چاندی مل گئی، نقدی مل گئی، یا مال تجارت مل گیا، مجموعہ بن گیا سب کا. جب مجموعہ بن گیا، ایک سے زائد ہو جائیں گے جب مال سونے سے، سونا خالی نہیں رہا، تو پھر سامان تجارت، پھر اس میں نصاب میں سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا. پھر شرعی اصول یہ ہے کہ دونوں نصابوں میں سے جو نصاب جلدی پورا ہو جاتا ہو اس نصاب کو دیکھا جاتا ہے. اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کا نصاب بہت جلد پورا ہو رہا ہے، اور یہ جو 88,927 روپے لکھا ہوا ہے یہ 52.5 تولے چاندی کا ہی نصاب کوئی کا ہی حساب کیا ہوا ہے. 52.5 تولے چاندی اس کا ریٹ ہی اس دفعہ اسٹیٹ بینک نے جو طے کر کے یہ لکھا ہے، یہ وہی 52.5 تولے چاندی کا ہی ریٹ لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے جب ایک سے زائد چیزیں ہو جائیں گی، سونے کے ساتھ کوئی اور بھی مال مل جائے گا مال زکوٰۃ، تو پھر اس صورت میں سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا. پھر ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ جلدی نصاب کون سا پورا ہو رہا ہے. تو جلدی چاندی کا ہو رہا ہے 88,000 پر جا کر، تو پھر وہ سونا بھی اور باقی ساری چیزیں بھی مل کر ان ساروں کا اکٹھا نصاب بنے گا. پھر دیکھیں گے کہ 88,000 پر پہنچ گیا تو اس کو صاحب نصاب سمجھ لیا جائے گا. تو الحمدللہ یہ تقریباً ہمارا بڑی وضاحت کے ساتھ یہ معاملہ ہمارا حل ہو گیا. اب ہم اگلی بات دیکھ لیتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے. بہت سمپل سا سوال ہے، بہت آسان سے اس کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ مجھ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے، تو بہت آسان سا جواب ہے، 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، کتنے فیصد؟ 2.5%. کیسے کریں گے 2.5%؟ یہ ہے تاریخ زکوٰۃ، جو میری تاریخ ہے زکوٰۃ کی کہ میں نے زکوٰۃ دینی کب ہے. اس دن میں بیٹھا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے قابل زکوٰۃ اثاثہ جات لکھوں گا، سونا چاندی نقدی مال تجارت کرنسی جو کچھ بھی ہے وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر وہ لکھیں گے مال سامان جو ہمارا قابل زکوٰۃ اموال ہے. اور قابل زکوٰۃ اموال لکھنے کے بعد پھر ہم اس میں سے ادائیگیاں مائنس کر دیں گے. یہ ادائیگیاں ہیں، ادائیگیاں ہم ڈیٹیل پہلے آ چکی ہے پوری کہ وہ کیا کیا ہیں. ان ادائیگیوں کے مائنس کریں گے. اس کے بعد جو اماؤنٹ بچے گی یہاں پر اس کے بعد جو اماؤنٹ بچے گی یہ اصل میں زکاتیبل اماؤنٹ ہے. یہ زکاتیبل اماؤنٹ یہ ہے. زکاتیبل ایسٹ تو وہ تھے، لیکن اس میں سے بھی ادائیگیاں مائنس کرنا باقی تھی. ادائیگی مائنس کرنے کے بعد اب یہ جو صورتحال ہے یہاں پر بنے گی، یہ زکاتیبل اماؤنٹ ہے. اس پوری پر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. اور اس کا جو 2.5% بنے گا نا، اس کا ادائیگیاں مائنس کرنے کے بعد، ادائیگیاں مائنس کرنے کے بعد جو 2.5% بنے گا اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور بہت آسان سا طریقہ ہے، یہاں پر جو اماؤنٹ آ رہی ہے اس کو آپ 40 پہ تقسیم کرو تو جو جواب نکلے گا وہ 2.5% ہوگا. تو 2.5% آپ زکوٰۃ ادا فرمائیں گے. تو یہ دوسرا سوال دیکھیں، ایک لمحے میں یہ حل ہو گیا ہے. پہلا سوال تو تھا کہ زکوٰۃ کس مال پر ہے، وہ بات آ گئی پہلے. اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے، تو یہ بہت آسان ہے. 2.5% دینی ہے زکاتیبل اماؤنٹ کی، زکاتیبل ایسٹ کی نہیں. زکاتیبل ایسٹ آپ لکھیں گے، اس میں سے پھر آپ ادائیگیاں مائنس کریں گے. مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے گی وہ زکاتیبل اماؤنٹ ہے، اس کا 2.5% آپ ادا کریں گے. بس اتنی سے اللہ تعالیٰ آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں. اور وہ ساری خیریں اور وہ ساری فضیلتیں جو پہلے آئی ہیں وہ اتنی سے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پھر بھی اگر کوئی ادا نہ کرے تو بہت بڑی اپنی ہی بدبختی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ اتنی تھوڑی سی اماؤنٹ پر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے وعدے فرما رہا تھا. تو یہ ہمارا دوسرا سوال الحمدللہ اس میں حل ہو گیا کہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی. اب تیسرا سوال ہے زکوٰۃ کا حساب کب کرنا ہے. تو اس میں زکوٰۃ کا حساب کب کرنا ہے، کب حساب کرنا چاہیے زکوٰۃ کا. بالکل انہوں نے بات ٹھیک فرمائی کہ جو ہم نے پیچھے نصاب پڑھا ہے نا، یہ نصاب ہے. وہ نصاب کسی بندے کے پاس جب پورا ہو گیا ہے تو بس وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے. Recording in progress. جب یہ سوال ہوگا کہ زکوٰۃ کا حساب کب کرنا ہے تو ہر ایک بندے کی زکوٰۃ کی تاریخ الگ الگ ہوگی. ہر آدمی کے لیے زکوٰۃ لازم ہونے کی تاریخ الگ ہوتی ہے. جیسے ہر ایک کی ڈیٹ آف برتھ الگ الگ ہے نا، اسی طرح سے ہر ایک کی ڈیٹ آف زکوٰۃ بھی الگ الگ ہے. اس وجہ سے کہ جیسے فرمایا کہ زکوٰۃ کا حساب کب کرنا ہے، زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، تو جس دن ہم صاحب نصاب بنے ہیں وہ ہماری زکوٰۃ کی تاریخ ہے. وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. کوئی
یکم رمضان کو مالدار بنا ہے، تو کوئی 15 شعبان کو بنا ہے، تو کوئی بڑی عید پہ بنا ہے، تو کوئی اپنی شادی پہ بنا ہے، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس وجہ سے ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ زکوٰۃ کی تاریخ ہوگی. نمبر 2، اس میں ایک بات یہ دیکھنی ہے کہ قمری سال کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، نہ کہ شمسی سال کا. کیا مطلب؟ کہ اگر ایک بندے کی شادی ہوئی ہے 15 جنوری کو، اب یہ نہیں ہے کہ اس کو 15 جنوری کو زیور ملا اور وہ مالدار بن گیا، اس سے پہلے وہ مالدار نہیں تھا. اب ایسا نہیں ہے کہ 15 جنوری کو اس کو زیور ملا ہے تو اب ہر سال 15 جنوری کو حساب کرے، بلکہ وہ یہ دیکھ لے کہ 15 جنوری کو اسلامی تاریخ کیا بنتی تھی، اس کے اعتبار سے ہر سال وہ زکوٰۃ کا حساب کرے گا. شمسی سال کے بجائے قمری سال کا لحاظ رکھنا ہے. نمبر 3، شرعاً زکوٰۃ لازم ہونے کی اصل تاریخ وہ ہوتی ہے جس دن پہلی دفعہ انسان صاحب نصاب ہو. پہلی دفعہ جب صاحب نصاب. بہت ساری ہماری بہنیں جن کی جب شادی ہوتی ہے نا، تو شادی پر ان کو زیور ملتا ہے، زیور ملنے کے ساتھ وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے. کیونکہ زیور ملا، 1 تولہ بھی آج کل مل جائے پاکستان میں کسی کو تو وہ لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے. جب وہ لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے تو دوسری طرف دیکھیے تو زکوٰۃ کا حساب نصاب وہ 88,000 پہ کھڑا ہے. تو بس اوقات 1 تولہ بھی اوپر نکل جاتا ہے. جب 1 تولہ بھی اوپر نکل رہا ہے تو 1 تولہ کسی خاتون کو زیور مل گیا، اب اس 1 تولے کے بعد اس کے پاس کو 100-150 روپیہ تو ہوگا نا کم از کم پاکستان میں رہتے ہوئے. جب 100-150 روپیہ اس کے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اب خالی سونے کا نصاب ہم نہیں دیں گے، کیونکہ خالی سونے کے نصاب کے بجائے اب ہم سونے کے ساتھ ساتھ چونکہ پیسے بھی ساتھ شامل ہو گئے، ایک سے زائد قابل زکوٰۃ اموال آ گئے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کے مجموعے کو سب سے جلدی کس نصاب تک یہ پہنچتے، تو سب سے جلدی 88,000 والا نصاب پڑا ہے. اس کی قیمت اگر یہ پہنچ رہے ہیں بلکہ کراس کر رہے ہیں تو یہ خاتون صاحب نصاب ہے. جب یہ صاحب نصاب ہے تو یہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے. ابھی اپنی زکوٰۃ کی تاریخ نوٹ کر کے اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی مشق ہے، اس کو میں سکپ تو نہیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ٹائم ہوا تو واپس آگے کر لیتے ہیں. اس سے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کو زکوٰۃ کی تاریخ یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے. اس کے لیے اتنا ہے، اگر اس کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو وہ کوئی غالب ایک موٹا سا اندازہ لگا لے، تو موٹا سا اندازہ لگانے پر بھی شریعت اس کو چھوڑ دیتی ہے بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ اس کو پتا ہے کہ یار میں صاحب نصاب پتہ نہیں کب، اس کو یہ تو پتا ہے کہ صاحب نصاب ہوں، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے کس دن صاحب نصاب بنا تھا. اب وہ بیٹھ کے سوچے کہ یار میں کب مالدار بنوں، تو بیٹھ کے سوچتا ہے تو کہتا ہے یار جو فلاں بڑی عید پہ جو ٹرانزیکشن میں نے کی تھی نا، اس ٹرانزیکشن پہ مجھے پروفٹ ہوا تھا، اس پروفٹ کے بعد سے میں مالدار سمجھا جا رہا ہوں. اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بڑی عید پر جا کے جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس پر، وہ بڑی عید پہ کس تاریخ کو ہوئی تھی اب یہ پھر معلوم نہیں ہو رہا. تو پھر وہاں موٹا سا ایک اندازہ لگا لے کہ یار بڑی عید سے پہلے جانور خرید کے بیچے تھے نا، تو بڑی عید سے ہفتہ پہلے تھے، تو وہ ہفتہ پہلے کا ایک موٹا سا حساب رکھ لے. میری جو تاریخ ہے وہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے، بس تو ایک طے کر لے. اب ہر سال ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو ہی اس نے حساب کرنا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کو غالب گمان بھی نہ ہو رہا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یار پتہ نہیں کب بنا، تو پھر اس کو شریعت اس بات کی بھی گنجائش دیتی ہے کہ آپ کوئی تاریخ متعین کر لیں جو آپ کو سہولت لگتی ہے پورے سال. رمضان کی کر لیں، غیر رمضان کی کریں، کوئی کر لیں سو کر لیں. شریعت اس بات کی بھی گنجائش دیتی ہے، اس بات کی بھی اجازت ہے. تیسرے نمبر پر اگر اپنے زکوٰۃ کی تاریخ معلوم ہو اور پھر بندہ چاہے کہ میں اس کو بدل لوں تو ایسا نہیں ہوتا. جب ایک دفعہ ایک زکوٰۃ کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بنا دی آپ کو، اب کی فلاں تاریخ ہے اس پہ آپ کو مالدار ہوئے، اب وہی تاریخ رہے گی. اب ایسا نہیں کر سکتے کہ میں اس زکوٰۃ کو 6 مہینے پہلے رمضان میں کھینچ کے لے آؤں، یہ نہیں ہے. اس وجہ سے رمضان روزوں کا مہینہ ضرور ہے لیکن زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مہینہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. کسی کا رمضان ہے، کسی کا شعبان ہے، کسی کا شوال ہے، کسی کا محرم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر ایک کا زکوٰۃ کے اعتبار سے ہر ایک کا اپنا اپنا مہینہ اور اپنی اپنی تاریخ ہے. تو یہ زکوٰۃ کی تاریخ کے حوالے سے بات آگے سامنے. اب اس میں سال تمام اموال زکوٰۃ ہلاک ہو جائیں یا اس کی ملک سے نکل جائیں تو اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بدل جاتی ہے. نمبر 1، ایک بندے کو بالکل ہی بندہ صفر پہ چلا گیا، نیچے صفر پہ چلا گیا ہے، تو اب اس کو سمجھا جائے گا کہ اب یہ صاحب نصاب نہیں رہا. اب جب صاحب نصاب بنے گا وہ پہلی تاریخ پہ بن جائے جس پہ پہلے بنتا تھا، یا کسی اور تاریخ پہ بن جائے جس پہ بنے گا دوبارہ صاحب نصاب، وہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ سمجھی جائے گی. اس کے علاوہ زکوٰۃ کی تاریخ کے وقت اموال زکوٰۃ نصاب سے کم ہو. آپ کا جو سوال تھا بھی کہ ایک بندہ مثال کے طور پر 10 شوال کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتا تھا، 10 شوال
ایک سال بھی 10 سوال کو حساب کر لیا، دوسرے سال بھی کر لیا، تیسرے سال بھی کر لیا، چوتھے سال بھی کر لیا، پانچواں سال آیا تو زکوٰۃ کی تاریخ کے دن اس کے پاس نصاب سے کم مال ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب وہ جب نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد 2 مہینے کے بعد وہ دوبارہ صاحب نصاب بنے، تو سوال یہ ہے اب یہ وہ جو جہاں پہلے 4 سال جس تاریخ کو زکوٰۃ دے رہا تھا اسی تاریخ کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے، یا جب 2 مہینے بعد دوبارہ صاحب نصاب بنا ہے تو اس 2 مہینے کے بعد والی تاریخ کو نوٹ کر کے اس کے مطابق اب زکوٰۃ دے۔ تو اس میں ہمارے سامنے ابھی تحقیق آئی ہے جو تازہ وہ یہ آئی ہے کہ 2 مہینے کے بعد دوبارہ صاحب نصاب بنا ہے، اس صاحب نصاب اس تاریخ کا اعتبار کر کے اس کے مطابق اب زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں فقہاء کرام نے یہی فرمایا ہے۔ ہم نے چند عرصہ پہلے ہمارے پاس یہ سوال اٹھا تھا تو کئی دارالفتاحوں میں یہ سوالات بھیجے، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ہمیں اس کے بارے میں صریح جزیہ ہماری نظر سے نہیں گزرا ہے، البتہ جو اصول ہیں ان کی بنیاد پر یہ ہے کہ جب ایک دفعہ صاحب نصاب نہیں رہا اس تاریخ کو، 2 مہینے بعد صاحب نصاب بن گیا ہے، تو اب 2 مہینے کے بعد کی تاریخ کا حساب رکھ لیں۔ عین ممکن ہے کوئی دارالفتاح اس میں کوئی اور جواب بھی دے دے، کوئی اور جواب دے دیں، ہمارا نمبر موجود ہے، ہمیں ضرور اس میں آپ حضرات آگاہ فرمائیں، انشاءاللہ ہم شرح صدر کے ساتھ لیں گے۔ اس سوال کا جو جواب ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ موصول ہوا ہے۔